بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاة فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیو بزرگوں، دین اسلام کے جو احکام ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں، بہت سخت نہیں ہیں اور ایک دم حلوہ بھی نہیں ہے، اعتدال پر مبنی ہیں، آسان ہیں اور کنڈیشن ہیں، حالات کے حساب سے احکام میں تبدیلی ہو جاتی ہے، احوال کے حساب سے اقوال پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں صف بندی کے سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ صف بندی، نماز کی صف بندی، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو صفوں میں کس طرح سے لگنا چاہیے، کیسے کھڑے ہونا چاہیے، اس کی رعایت بہت کم کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہم آسانی چاہتے ہیں کہ اگر ہم بیچ والے دروازے سے آئے تو بیچ میں کھڑے ہو گئے، داہنی طرف والے دروازے سے آئے وہاں کھڑے ہو گئے، بائیں طرف والے دروازے سے آئے وہاں کھڑے ہو گئے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں جگہ خالی ہے، مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اگلی صف میں اگر جگہ خالی ہے تو مجھے پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتم الصف المقدم، پہلے اگلی صف کو مکمل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ ایک صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے، صحابہ کرام کے سینے اور کندھے کو ہاتھ لگا کر سب کو سیدھا کرتے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، کہ سیدھے کھڑے رہو، سیدھے کھڑے رہو۔ اگر تمہارے صفوں میں ٹیڑھاپن آئے گا تو تمہارے دلوں میں ٹیڑھاپن آ جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان۔ تمہاری صفوں میں اختلاف ہوگا تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر، ہمارے اور آپ کے اندر، ہم اگر غور کریں تو اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ ہماری صفوں میں درستگی نہیں ہے۔ ہمارے اندر اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے صفیں جیسی متحد ہونی چاہیے، جیسی ایک ہونی چاہیے، جیسے برابر ہونی چاہیے، ویسی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ تو برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہے، اور اس میں کوتاہی میں اس کا نقصان بہت ہے۔ جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بھائی بھائی میں اتفاق نہیں، ماں باپ اور اولاد میں اتفاق نہیں، پڑوسی سے اتفاق نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کی صفوں میں درستگی کا خیال نہیں کرتے، جو تعلیمات ہیں اسلام کی اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے عمل نہ کرتے ہوں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں۔ جو بھی امام ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ مقتدیوں کی صف بندی کرائے اور اس کا خیال رکھے، یہ اس کی ذمہ داری ہے امام کی۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی،
ان کے سینوں کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سینوں کو اس طرح سے برابر کرتے تھے، کندھوں کو اس طرح برابر کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے تلوار سیدھی کریں گے، اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ اور جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ لوگوں میں سب بندی کی اہمیت آ گئی تو پھر آپ نے وہ اہتمام چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن آپ نماز شروع ہی کرنے والے تھے کہ ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کا سینہ ذرا آگے نکلا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ کوئی برائی آپ دیکھتے تو ڈائریکٹ اس کا نام لے کے نہیں بولتے تھے، کبھی نام لے کر بھی بولتے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دیکھو اچھا ہے، ہم نے تو دیکھا کہ ہمارے امام صاحب کئی مرتبہ ٹوک دیتے ہیں، تو کبھی کبھی نام لے کر بھی بولتے، وہ سب روایات بھی موجود ہے، لیکن ایک عام مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھا گیا کہ معاشرے کے اندر یا کوئی برائی آپ دیکھتے تو اس کو یہ فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا کر رہے ہیں، اور کبھی ضرورت پڑتی فوری طور پر کسی کو روکنے کی ٹوکنے کی تو وہ بھی روکتے تھے کہ آپ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں کہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ نے لوگوں کو تکلیف دی، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اسی طریقے سے ایک صاحب خطبے کے دوران ایسے بیٹھے تھے دونوں پیروں کو کھڑا کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح سے مت بیٹھو، ان کو فوراً ٹوکا۔ میرے بھائی، یہ روکنے ٹوکنے کا جو مزاج ہے اگر یہ ہمارے اندر ختم ہو جائے گا تو نہ ہم برائی کو اپنے معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں، نہ اچھائی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ آج ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، جس کا جو جی چاہے کرتے رہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم خوش، تم خوش ہو نہ خوش ہو، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کسی کو بول کر برا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں تو اچھا سمجھتے رہے، بول کے برا بن جائیں گے تو ہم برا نہیں بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے نفس کی ایک چال بازی ہے جو بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف۔ نہیں میرے بھائیوں، والد اپنی اولاد کو ٹوکے، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو، استاد اپنے شاگردوں کو ٹوکے، روکے ٹوکے، سمجھ رہے ہیں؟ امام اپنے مقتدیوں کو روکے ٹوکے۔ اب یہ کہ بھائی امام صاحب جیسا چل رہا ہے چلنے دو، اپنا کام کرو، نماز پڑھاؤ، نکل لو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی اور کے بارے میں آپ گمان رکھنا یا پھر نیا لا لو، صاف صاف بات ہے، نیا لا لو اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں چابی بھرو اور وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے جو بات رہے گی، جو ضرورت رہے گی جس وقت کی، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں، چونکہ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو روکنے ٹوکنے کا مزاج ہونا چاہیے اور اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ میں ابھی سمجھاؤں گا آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی کا سینہ ذرا آگے نکلا ہوا ہے، سب برابر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں، اپنے صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا، یعنی تمہارے چہروں میں نفرت پیدا کر دے گا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں رہو گے، آپس میں دشمنی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ حضور نے تکبیر کہنے والے ہی تھے کہ دیکھا کہ ایک صحابی ذرا آگے، ان کو پہلے ان کو ڈائریکٹلی نہیں کہا، انڈائریکٹ کہا، اعلان کر کے وہ سمجھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز نہیں شروع کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی طرف سے مقرر کردہ افراد، سمجھ رہے، ان کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ بھائی آپ سب بندی کروائیں،
تو وہ لوگ صف بندی کرواتے، وہ خبر دیتے کہ ہاں امیر المؤمنین صف صحیح ہو گئی ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا، حدیث میں یہی ذکر ہے کہ لوگوں کو طے کر کے رکھا تھا، یا تو امام کرے، اور اگر مجمع زیادہ ہو تو لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے یا امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو طے کر کے رکھے کہ بھائی آپ صف بندی کروا دیں، دیکھ لیں برابر ہے کہ نہیں صف۔ ہمارا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ کمی بیشی ہے لیکن کچھ بولتے ہی نہیں، کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، آئے نماز پڑھے نکل لیے، یا کوئی بھی کام۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صف خالی ہے یا کچھ لوگ صف صحیح نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو اچھے انداز سے بولیے۔ وہ برا مانے بھاڑ میں جائے، برا مانے تو، کیونکہ یہ سنت رسول، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ چھوٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ میں دلوں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ صفوں کو درست کرو، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، برابر کرو، اس لیے کہ صفوں کو درست کرنا نماز کو مکمل کرتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نماز کے اندر خوبی پیدا کرتا ہے، اور تیسری بہت ساری روایتوں میں یہ ہے کہ صفیں درست نہیں ہوں گی تمہارے دلوں میں اختلاف ہوگا، تمہارے چہروں میں اختلاف ہوگا۔ اور ایک روایت ہے من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صفوں کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملا لیتے ہیں اپنی رحمت سے، اور جو صفوں کو کاٹتا ہے کسی وجہ سے، کچھ سامان وامان رکھ دیا جس سے سب برابر نہیں ہو رہی ہے، بیچ میں جگہ خالی ہو جا رہی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ نماز کا ماحول ہے، اپنے یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو دور کرنے کی سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، الحمدللہ ہم نے کچھ 1 سال 1.5 سال پہلے برابر جو ہے سب بندی کا اہتمام کروایا تھا، تو اس کا بڑا فائدہ ہے، لیکن ابھی بھی کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ ہم لوگ اتنا سستی میں گرفتار ہوتے ہیں کہ آتے ہیں اور بس جہاں جگہ رہتی ہے آگے صفوں کو نہیں دیکھتے، اور پھر پیچھے نئی صف لگانا شروع کر دیتے ہیں، ادھر والے ادھر صف لگا رہے، ادھر والے ادھر صف لگا رہے۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، میرے نبی کا کیا حکم ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجد میں ہم اس کی فکر کریں کہ بھائی کہاں جگہ خالی ہے۔ پہلے صف بندی کا طریقہ یہ سمجھیے کہ صف لگے گی کہاں سے، کنارے سے لگے گی، کہاں سے لگے گی، ادھر سے ادھر سے نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے امام کو درمیان میں رکھو، اس لیے امام کا جو محراب ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ دیکھیے اب صف کہاں سے لگے گی، امام کے جسٹ پیچھے سے صف لگنا شروع ہوگی۔ جسٹ پیچھے آدمی کھڑا ہوگا، پھر دوسرا آدمی کہاں کھڑا ہوگا، اس کھڑے ہونے والے کے داہنی طرف، تیسرا آدمی کہاں کھڑا ہوگا، اس کھڑے ہونے والے کے بائیں طرف، چوتھا آدمی کہاں کھڑا ہوگا، یہ دوسرے آدمی کی داہنی طرف۔ سمجھ رہے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ لیں، جیسے یہ پیچھے ایک دم۔ ایک مسئلہ اور وضاحت کرنا ضروری ہے اس کا، کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکبر مؤذن صاحب کی جو جگہ ہے وہ جسٹ امام کے پیچھے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ اغلاط العوام میں سے ہے، عوام کی ایک غلط سوچ ہے کہ بھائی یہ مؤذن کہاں کھڑا ہوگا، امام کے جسٹ پیچھے، وہیں اس کا مصلی رہے گا، وہیں کھڑا ہوگا، وہاں کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ مصلی کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، مؤذن کہیں پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، دوسری صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی کھڑے ہو کر وہ تکبیر دے سکتا ہے۔ جو چیز شریعت میں نہ ہو اس کو شریعت میں لاگو کر دینا اپنی طرف سے یہ غلط ہے، دین کے اندر زیادتی ہے جو کہ گناہ ہے، یہ سمجھے۔ تو بھائی صف میں سمجھا رہا تھا کہ صف بندی کیسے ہوگی، تو امام کے جسٹ پیچھے کھڑا ہوگا آدمی،
پہلا آدمی، اس کے بعد پھر دوسرا اس کے داہنی طرف، تیسرا اس کے بائیں طرف، چوتھا دائیں، پھر بائیں، اس طرح سے۔ اب ایک صف مکمل ہو گئی، دوسری صف والا بھی بیچ میں امام کے ایک دم پیچھے کھڑا ہوگا، اس کے بعد آنے والا وہ اس کے داہنی طرف، اس کے بعد آنے والا اس کے بائیں طرف، اس کے بعد آنے والا اس طرح سے۔ یہ نہیں کنارے سے صف لگا رہے ہیں آپ، یہ درست طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بچے آتے ہیں، بچوں کے سلسلے میں شہر میں بھی، ملک میں بھی، پوری دنیا میں پریشانی کہ بھائی یہ بچوں کا کیا کریں، یہ شور کرتے ہیں اور ہلہ مچاتے ہیں، یہ دوڑتے ہیں، کیا کیا جائے ان کے بارے میں۔ اس کے بارے میں مسئلہ سمجھیے اور شریعت کی تعلیم سمجھیے۔ اس میں افراط و تفریط کا معاملہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں، یعنی بہت زیادہ انصاف اور درمیانی راہ، نہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ، نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، ایک دم برابری اسلام کے احکام میں۔ بچوں کے سلسلے میں یہ سوچنا کہ بچے بالکل مسجد میں آئیں، کوئی بھی بچہ مسجد میں آ سکتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہم لوگ بھی بچپن میں آتے تھے، ابھی کیوں بچوں کو منع کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بچے تو مسجد میں آئیں گے ہی، یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ کہ بچے مسجد میں نہ آئیں، ایک عالم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ عصر کی نماز پڑھی تو وہاں مؤذن صاحب نے اعلان کیا کہ اپنے بچوں کو سنبھالو ورنہ ہم سنبھالیں گے۔ سمجھ رہے؟ اپنے بچوں کو سنبھالو ورنہ ہم سنبھالیں گے۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ بھائی بچے بالکل مسجد میں نہ آئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر بچوں کے بارے میں شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ بڑا مسئلہ ہے مسجدوں میں، اور اس میں افراط و تفریط کا معاملہ ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بچے بالکل نہ سمجھ ہیں، جن کو مسجد گھر میں کوئی فرق معلوم ہی نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا کچھ علم ہی نہیں ہے، 2 سال 3 سال، اور یہ ناسمجھی والی جو بات ہے یہ فطری صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کچھ بچے چھوٹے ہوتے بڑے سمجھدار حساس ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا 4 5 سال 6 سال کے ہو جاتے پھر بھی سمجھتے نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سال نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بتا رہا ہوں شریعت کا قانون جو لکھا گیا ہے اس کو سمجھا رہا ہوں کہ جو بچے بالکل نہ سمجھ ہیں کہ پاکی ناپاکی مسجد گھر کوئی فرق نہیں، ان کو مسجد میں لانا جائز نہیں، ان کو مسجد کے اندر لانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان سے اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ مسجد کو یہ گندی کریں گے، مسجد میں دھمال شور مچائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ دیکھتے کہ بچے مسجدوں میں کھیل رہے ہیں تو ان کو پھر سپاٹے لگاتے، ان کی پٹائی کرتے کوڑوں سے کہ یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو ایسے بچے جن کو مسجد اور گھر کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، پاکی ناپاکی کوئی پتہ ہی نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، پلے اسکول تھوڑی ہے، گارڈن نہیں ہے، یہ املی باغ اور جامع مسجد میں فرق ہے۔ تو جو بچے اس طرح کے ہیں ان کو مسجد میں لانا جائز نہیں۔ آپ ان کو، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر پر ان کو ٹرین کریں، سمجھائیں، تعلیم دیں کہ بیٹا مسجد کیا ہے، نماز کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کا احترام۔ قرآن میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں، خاص خاص علامتیں جو ہیں اللہ کی، اس کا جو احترام کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی بات ہے۔ خاص خاص علامتیں جیسے مسجد ہے، کعبہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بھی شاعر اسلام میں سے، اور قرآن پاک ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مسجد اللہ کے شاعر ہیں، یعنی اللہ کی خاص علامتیں ہیں، جہاں جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر بس اللہ ہی یاد آتا ہے، تو اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ مسجد میں دنیا کی بات کرنا جائز نہیں،
مسجد میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں، پیاز کھا کر آنا جائز نہیں، جب تک کہ آپ اچھی طرح مسواک نہ کر لیں اور برش نہ کر لیں، آپ کے منہ کی بدبو نہ دور ہو جائے، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے کچی پیاز کھا کے، کچا لہسن کھا کے۔ اتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا کہ کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے لوگ چڑھتے ہوں، جس سے لوگوں کو الجھن ہوتی ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس کے آنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے بچوں کا معاملہ ہے کہ جو بچے بالکل نہ سمجھ ہیں ان کو آپ اگر لائیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اور ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وہ بچے نے پیشاب کر دیا، کیا کر دیا، تو عجیب بات، جس کا بچہ پیشاب کرے اس کے ابا سے ہی مسجد کو اچھی طرح سے دھلوانا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ قانون جو ہے مشورہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بچے جو سمجھدار ہیں، جو نماز کو سمجھتے ہیں، جو مسجد کو سمجھتے ہیں، بالکل ان کو لا سکتے ہیں، آپ بالکل لا سکتے ہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں مروا اولادکم وهم ابناء السبع سنین واضربوا علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور ان کی پٹائی کرو اگر وہ نماز نہ پڑھیں جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ یہ حدیث شریف۔ تو جو بچے سمجھدار ہیں، اب وہ چاہے 7 سال کے ہوں چاہے 5 سال کے ہوں، جو سمجھتے ہوں، ادب احترام جانتے ہوں اور ادھم نہ مچاتے ہوں، ان کو بالکل مسجد میں لانا چاہیے، نماز کی عادت ڈلوانی چاہیے، اور ضروری ہے ان کو لایا جائے تاکہ وہ نماز کے عادی بنے، مسجد کے عادی بنے۔ آج مسجدیں بچوں سے خالی ہیں، نوجوانوں نئی نسل سے خالی ہیں۔ فجر میں دیکھو، دوسری نمازوں میں دیکھو، کم عمر کے لڑکے جیم میں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کم عمر جو لڑکے ہیں وہ جیم جا رہے ہیں شوق سے، مسجد نہیں آ رہے۔ عجیب بات ہے۔ تو کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو عادت ہی نہیں ڈلوائی گئی، ان کو بچپن سے لایا ہی نہیں گیا۔ اور کیوں نہیں لایا گیا؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہو کہ لوگوں نے اختلاف کیا ہو کہ بچے کو مسجد میں مت لاؤ، اسی لیے یہ موضوع بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہ جو بچہ سمجھدار ہے آپ اس کو بالکل مسجد میں لائیے، ضرور لائیے، ضرور لائیے، تاکہ اس کی عادت بنے، وہ دیکھے کہ نماز کیا ہے، ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، علماء کیا ہیں، امام کیا ہیں، اس کو پتہ چلے، اس کی تربیت ہو۔ تیسری بات، اب وہ بچہ جب آئے گا، آپ لے کر آئیں گے تو اس کو کھڑا کہاں کریں؟ یہ مسئلہ کچھ غلط فہمی یہ ہے ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، کہ بچہ اگر بڑے کے صف میں کھڑا ہو گیا تو بڑے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، غلط فہمی ہے یہ آپ کی، یعنی کم علمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اس کو کہاں کھڑا کریں؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ پہلے بڑوں کی صف لگے گی، پھر بچوں کی صف لگے گی، ترتیب تو یہ ہے۔ لیکن فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی الگ صف بنانے میں اس بات کا قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ خوب مستی کرتے ہیں، یہ خوب دھکا دھکی کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو فقہاء یہ فرماتے ہیں، اور فتویٰ آج یہی ہے، اس زمانے کا فتویٰ یہی ہے کہ ابا اپنے بچے کو اپنے ساتھ میں لے کر کھڑا ہو، ابا، چچا، ماما جو بھی ہیں، بچے کا جو سرپرست ہے، جو لے کر آیا ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر کھڑا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کی فطرت ہے کہ وہ جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، جیسا کہ ہم سب نے کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا بچپنے میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی وجہ سے مسجد سے بھگائے بھی گئے، یہی وجہ ہے۔ اگر یہ طریقے پر عمل کیا جائے تو کسی کو کوئی اشکال نہیں، اور نماز بھی سکون سے ہو۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جامع مسجد میں بہت زیادہ شور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میں خود صف بندی کرواتا ہوں، کبھی چلو آ جاؤ صف لگاؤ۔ تو جب ان پر تاکید کی جائے گی، ان پر نظر رکھی جائے گی، ان کو پیار سے سمجھایا جائے گا، تو جو پریشانیاں ہیں آج مسجدوں میں، انتظامیہ پریشان ہے کہ کیا کریں کیا کریں،
تو بھائی یہی کرنا پڑے گا. کیا کریں کہ ابا جو ہے اپنے بچے کو یا بچے کا سرپرست اپنے ساتھ لے کر کھڑا ہو. اب کہاں لے کر کھڑا ہو؟ بہتر یہ ہے کہ وہ کنارے لے کر کھڑا ہو بچے کو صف کے، تاکہ اگر مان لو بچہ کوئی حرکت بھی کرتا ہے بچپنے کی وجہ سے تو دوسرے نمازی کو کوئی خلل نہ ہو. اور اگر کنارے موقع نہیں مل پایا تو بیچ میں ہی لے کر کھڑا ہو جائے. لیکن بچہ دیکھو کون سا بچہ مسجد میں آ سکتا ہے یہ ہم نے سمجھایا. کس بچے کو مسجد میں لانا ہے یہ ہم نے آپ کو سمجھایا، پہلے ہی سمجھا دیا. اور کن بچوں کو نہیں لانا ہے وہ بھی سمجھایا. تو جب بچہ سمجھدار ہوگا تو اس سے کیا کسی کو اور مان لو کبھی بچپنا کر دیا اس نے تو برداشت کر لینا چاہیے. سب کو برداشت کر لینا چاہیے. ابا بھی غصہ نہ ہونے لگے سب کے سامنے، اور کوئی دوسرا آدمی بھی بچوں پر غصہ نہ نکالنے لگے، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنے لگے، ہکالنے اور بھگانے نہ لگے. برداشت کر لینا چاہیے، ابھی اس کی عادت بن رہی ہے. ورنہ یہ بچے کہاں جائیں گے؟ گلیوں میں آوارہ گردی کریں گے، گیم کھیلیں گے، جوؤں کے اڈوں پر جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. پھر یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو مسجدیں جو آج خالی ہیں، ایک شکایت یہ بھی ہے کہ مسجدیں خالی ہیں بچوں سے. دوسری، مسجدوں میں شور بہت ہے. اس کا حل یہی ہے کہ سرپرست اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کھڑا ہو. اور وہ جو غلط فہمی میں نے ذکر کی کہ بھائی کسی کو یہ سمجھے کہ بچہ کھڑا ہوگا میری نماز نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ اپنی نماز پڑھیے. تیسری بات اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو لانے کے بعد کہ بچوں کی الگ صف بنائی جائے، جیسا کہ میں نے بتایا. تو ہمارے یہاں ایک خرابی یہ ہے، ہم لوگوں کی کمی کوتاہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی رکعتیں بہت جاتی ہیں. کوئی نماز ہو اس میں رکعت سب کی جاتی ہے، اکثر 2 صف 3 صف پیچھے کھڑی رہتی. یہ نماز میں غفلت کی بات ہے. کبھی کبھار ہو گیا ٹھیک ہے، رکعت چلی گئی. اکثر ہر نماز میں ایک چچا ہیں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، وہ ہے نہیں ابھی مسجد میں. انہوں نے کہا میری عمر شاید 60 سال یا 70 سال ہو گئی، میں نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں کہ نماز میں کسی کی رکعت نہ گئی ہو. سمجھ رہے؟ ہر نماز میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہی رہتا ہے پیچھے. تو رکعت چلی جانا اسلام میں منع نہیں ہے، اس کے احکام ہے. اگر یہ چیز غلط ہوتی تو اس کے احکام کیوں بیان کیے جاتے؟ مسبوق کے احکام. ایک مدرسے میں ایک مولانا نے ایک بچے کو مار دیا کہ تمہاری رکعت گئی تھی، اور وہ بہت مارتے تھے سب کو کہ تمہاری رکعت جاتی ہے. تو ایک لڑکے نے یہی کہا کہ پھر فقہ کی کتابوں میں مسبوق کے احکام کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ اگر یہ چیز غلط ہے تو پھر مسبوق کے احکام، رکعت جانے کے احکام کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تو یہ چیز کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ چیز کمی کوتاہی والی بات ہے، یہ غلط ہے. تو بچوں کی صف کا جو معاملہ ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ ابا اپنے ساتھ لے کر کھڑا ہو. بہتر ہے صف کے کنارے میں، نہیں تو اگر بیچ میں موقع ہے تو بیچ میں. یہ نہیں کہ وہ صف کے کنارے کھڑا ہو جائے اور ابھی بیچ میں جگہ خالی ہے صف کی، جیسے کرسی والے حضرات کرتے ہیں کہ وہ کرسی کنارے لے کر بیٹھتے ہیں، ان کو صف سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اور کرسی پر آتے ہیں ابھی. تو بچوں کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہ ابا اپنے ساتھ لے کر کھڑا ہو. ان بچوں کو جو سمجھدار ہے، جو بالکل نہ سمجھ ہیں، نہ واقف ہیں، کچھ جانتے نہیں، اور شور شرابہ یا مسجد گندی ہونے کا اندیشہ، ان کو لانا ہی جائز نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک طریقہ جو ہم نے اپنے یہاں کیا کہ بھائی بچوں کو ان کی سب بنا دیتے ہیں. اب بڑے لوگ آ رہے ہیں، بڑے لوگ آئیں لگتے جائیں، وہ اس بات کی فکر نہ کریں کہ یہ بچہ کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دو. اگر وہ کچھ شرارت بھی کر رہا ہے تو آپ کی نماز میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. آپ کا ذہن بھٹک رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نماز سکون سے پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ آئندہ چل کے یہی بچے مسجدوں کو آباد کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ سوچے اگر میرا بچہ ہو تو، اگر اپنا بچہ ہو تو کچھ برا لگتا ہے؟ نہیں لگتا. تو اپنا بچہ سمجھ لیں اور صف میں ان کو کھڑے رہنے دیں، ان کی سب بندی کرائیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ بھائی امام کی ذمہ داری ہے. اب امام کرائے گا 1 مرتبہ 2 مرتبہ، امام تو بولتا ہی ہے. آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے، مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کا خیال رکھیں،
وہ جلدی سے نماز نہ شروع کر دیں، وہ دیکھیں اگر بچے ہیں ان کو سلیقے سے لائیں. بہتر یہی ہے کہ ان کے ابا اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر لیں. ابا نہیں کھڑا کر رہے ہیں اور بچے کافی ہیں تو ان کی صف بندی کراؤ. جہاں جگہ بنتی ہے وہاں صف بندی کرا دو، وہاں صف بندی کرا دو. اور اگر وہ بہت دھمال مستی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ان کو پیار سے سمجھاؤ کہ بیٹا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک دیہاتی آئے مسجد نبوی میں اور وہ پیشاب کرنے لگے. صحابہ کرام نے کہا رکو رکو، سب دوڑے. حضور نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، اس کو روکو مت، چھوڑ دو. سب صحابہ کرام رک گئے. اس بندے نے برابر پیشاب کر لیا. پھر حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مسجد اس لیے نہیں ہے، بہت اچھے انداز، مسجد اس لیے نہیں ہے، مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، تعلیم کے لیے، بیان کے لیے، اس لیے. تو یہ ہے اگر کوئی شرارت کر بھی دیا تو اس کو یہ نہیں کہ آپ زور زور سے چلانے لگے، مار دیں گے تو پھر وار ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ مار دیں گے تو اس کے ابا آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور کوئی بھی. یہ طریقہ درست نہیں. مارنا اورنا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اگر بہت زیادہ پریشان، ان کو سمجھاؤ. آپ نہیں سمجھا پا رہے ہیں، اپنے امام کو کہو، وہ سمجھائیں گے. اپنے عالم کو کہو، وہ سمجھائیں گے. سمجھانے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے. اب بات آتی ہے کرسی والوں پر. کرسی پر نماز کس کے لیے جائز ہے؟ اس کو پہلے کلیئر کر لیں. کرسی پر نماز اس کے لیے جائز ہے جو کسی صورت میں زمین پر نہ بیٹھ سکتا ہو. جو زمین پر کسی بھی صورت میں اگر بیٹھ سکتا ہو اس کی نماز کرسی پر نہیں ہوگی. کسی بھی صورت میں، مطلب یہ کہ پیر پھیلا کے، چاہے قبلے کی طرف پیر ہو رہا ہے ہونے دو. سمجھ میں آئی بات؟ مسئلہ یہی لکھا ہوا ہے. اور پالتھی مار کے، یعنی چوکڑی آلتی پالتی مار کے اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو آلتی پالتی مار کر بیٹھیں. سمجھ میں آئی بات؟ جس طرح سے بھی اگر زمین پر آپ کے لیے بیٹھنا ممکن ہے تو آپ کی نماز کرسی پر نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ٹائم پاس تھوڑی کرنے آ رہے ہیں. اور لوگوں میں فیشن بنتا جا رہا ہے کہ ذرا سی تکلیف ہو کچھ بھی تو بس کرسی لاؤ. سوچتے ہیں کہیں چیئرمین نہیں بن پا رہے ہیں، وارڈ ممبر نہیں بن پا رہے تو یہیں چیئرمین بن جائیں، مسجد میں ہی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جو شخص زمین پر بیٹھ سکتا ہو کسی طریقے سے، اس کے لیے کرسی پر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اب کرسی پر نماز کس کے لیے جائز ہے؟ جو زمین پر کسی بھی صورت میں نہ بیٹھ سکتا ہو اس کے لیے کرسی پر پھر نماز کی اجازت ہے. اب نماز کرسی پر پڑھنے کا کیا طریقہ؟ آپ نیت باندھیں گے، دیکھ لیں فٹافٹ، ٹائم ہو گیا ہے. رکوع اس طرح کریں گے اور سجدہ جو ہے اس سے زیادہ کریں گے. ہوے میں کوئی بات اسلام میں نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسلام کا کوئی حکم ہوے والا نہیں ہے کہ آپ کے سمجھ سے باہر ہو یا وہ ہوے میں ہو. تو یہ فلائنگ جو سجدہ ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ آپ ایسا سجدہ کریں. یہ کیا ہے بھائی؟ میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر اپنے شہر میں اتنے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، کیوں نہیں ملتے، کیوں نہیں پوچھتے، کیوں نہیں ملتے، کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی ہم ابھی ہماری یہ کنڈیشن آ گئی کہ ہم کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں یا بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کیسے نماز پڑھیں؟ پوچھئے، بتائے گا عالم. عالم عالم کے لیے ہے، پورے جہان کے لیے ہے. اور آپ ہیں کہ آپ اپنے ہی کام کے لیے ان کو نہیں پوچھ رہے ہیں. تو بہرحال اس طرح سے جو کسی بھی صورت میں سجدے زمین پر نہیں بیٹھ سکتا ہے اس کے لیے پھر کرسی کی اجازت ہوگی. تو کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ یہی کہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں، اس کے بعد رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں، سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکیں بس، اور ہاتھ یہیں رہیں گے گھٹنے پر ہی. اب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ ایسا ہاتھ آگے کر کے سجدہ کر رہے ہیں، وہ صحیح طریقہ نہیں. ہاں اگر آپ سجدہ کر سکتے ہو تو سجدہ کیجئے، سجدہ کر سکتے ہو تو سجدہ تو آپ پر فرض ہے. وہ معذوری کی وجہ سے سجدہ نہیں، اگر نہیں کر